صحرائے گلاب، وہ لڑکی۔ کونیا، 17 اکتوبر 1244۔ میں بے تحاشا بھاگتی چلی گئی اور ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرا پورا بدن آگ میں جل رہا تھا، میرا سینہ اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اور بالآخر میں ایک بھرے پورے بازار میں داخل ہو گئی۔ میں ایک بوسیدہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور تب میں چند لمحوں بعد اس قابل ہوئی کہ اپنے ارد گرد دیکھ سکوں۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ بس ایک ہی آدمی تھا جو میرا تعاقب کر رہا تھا، اور وہ سیسمی تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو بے جان سے ہو کر ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں اور شاید وہی سمجھنے سے بھی قاصر تھا کہ کونیا کی سڑکوں پر یوں دیوانہ وار کیوں دوڑتی چلی جا رہی ہوں۔ تمام واقعات اس قدر تیزی سے ظہور پذیر ہوتے چلے گئے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی۔ مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب میں مسجد میں تھی اور خطبے میں مدہوش تھی۔ رومی کے الفاظ میری رگ رگ میں سماتے جا رہے تھے اور میں ایک ایک جرعہ مزے لے کر اپنے اندر اتار رہی تھی۔ یہ ایک ایسا زبردست نشہ تھا کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان پر نظر نہ رکھ سکی جو میرے اسکارف کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے بہت اچھی طریقے سے اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا، شاید اس نے کسی کونے سے میرا چہرہ اور میرے بال دیکھ لیے تھے۔ میں نے اسکارف اپنی دانست میں اس قدر اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں پہچان سکے گا، لیکن ایک بار جو میری نگاہیں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان مجھے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کرخت چہرہ، عقاب جیسی چپتی ہوئی آنکھیں اور نوکیلی حساس ناک، چوڑا دہانہ۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ بیبرس نامی نوجوان تھا۔ بیبرس بڑا ہی شیطان انسان تھا۔ وہ ہر ایک کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قہبہ خانے کی کوئی بھی لڑکی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ بعض لوگ طوائف کو بلا تو لیتے تھے مگر پھر بھی اس کی وہ بے عزتی کرتے تھے کہ آئندہ ان کے پاس آنے سے توبہ کر لے۔ وہ ایسا ہی بدقماش شخص تھا، غصے کا بھی بڑا تیز تھا۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کا بہت برا حشر کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ نائکا جو صرف دولت کی پجارن تھی، اس نے بھی اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا اور حکم دیا کہ وہ آئندہ یہاں آنے کی جرات نہ کرے۔ مگر وہ اتنا بے غیرت نکلا کہ پھر بھی آتا رہا۔ چند مہینے یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر اچانک ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگوں کو پھر اس کا کوئی پتہ نہ چلا، اور آج میں اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لمبی داڑھی چھوڑ رکھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تیزی اور چمک تھی۔ میں نے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ بیبرس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے سرگوشی کی اور دونوں مڑ کر مجھے بغور دیکھنے لگے۔ ایک کے بعد ایک لوگ میری حقیقت سے آگاہ ہوتے چلے گئے۔ میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا اور دل نے بے تحاشا دھڑکنا شروع کر دیا، مگر میں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہل سکی۔ میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد میں نے پلکیں اٹھائیں اور دیکھا کہ بیبرس تیزی سے میرے اوپر جھپٹ رہا ہے۔ میں دروازے کی طرف بھاگی مگر اس کے چنگل سے نکلنا آسان نہ تھا۔ میں چاروں طرف سے لوگوں میں گھر چکی تھی۔ اگلے لمحے بیبرس میرے سر پہ سوار تھا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دانت پیستے ہوئے بولا، طوائف زادی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رحم کرو، رحم، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے روتے ہوئے رحم کی درخواست کی مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے حمایتی اس کے ساتھ ہو گئے جو اس جیسے ہی بے رحم اور سفاک اور سنگ دل تھے۔ انہوں نے مجھ پہ طنز و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ لوگوں کے لیے اچھا خاصا تماشا بن گیا اور سب کے سب میرے قریب تر آتے چلے گئے۔ میں دھکے دے دے کے عاجز آ گئی اور بالآخر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی، مگر وہ سب میرا پیچھا چھوڑنے والے کہاں تھے؟ میں سیسمی کو تلاش کر رہی تھی کہ وہ آ کر میری مدد کرے، مگر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مجمع مزید مشتعل ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مسجد میں وہ زیادہ شور و غوغا کرنے سے پرہیز کر رہے تھے، کیونکہ مسجد کے تقدس کا تقاضا یہی تھا۔ مگر سڑک پہ آنے کے بعد سب کے سب مادر پدر آزاد ہو چکے تھے اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ میری زندگی میں بڑے پرپیچ مراحل آئے تھے مگر آج جو مجھ پر گزری تھی ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج جب کہ اس حادثے کو کئی سال گزر گئے، وہ جب بھی وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، میں نے سیسمی سے کہا۔ میری آواز سرد اور بانس کی طرح پھٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی میں مستحق تھی۔ ایک طوائف کو مسجد، چرچ یا کسی اور عبادت گاہ میں جانے کے کیا حق حاصل ہے؟ ایسا مت کہو، بری بات ہے، ایک آواز کہہ رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا کہ یہ کون بول رہا ہے اور میری آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئیں۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی گنجا درویش تھا جو ایک بار غلطی سے ہمارے اڈے پہ آ گیا تھا اور جس نے
مسجد میں مجھے بچانے کی کوشش کی تھی، نہ جانے کیوں سیسمی کی باچھیں بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس کے ہاتھوں کو چوم لوں، مگر اس نے مجھے ٹوک دیا۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ مگر میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ کا قرض مجھ پر باقی ہے۔ میں عقیدت سے بچھی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے شانے اچکائے اور بے دلی سے کہا، تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے، اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اس کا ادا کرو۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کر لیا۔ اس نے اپنا تعارف شمس تبریزی کے نام سے کروایا اور پھر ایک ایسی حیرت انگیز بات کی کہ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بعض لوگوں کی زندگی کا آغاز بڑا ہی بھرپور اور شاندار ہوتا ہے۔ ان کے اندر بھرپور توانائی اور خوشبو موجود ہوتی ہے، مگر رفتہ رفتہ یہ چمک دمک ماند پڑتی جاتی ہے۔ تمہاری شخصیت بھی کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ کسی زمانے میں تمہارے اندر پھولوں جیسی خوشبو موجود تھی اور تمہارے انگ انگ سے سفید، گلابی اور پیلے رنگ برستے تھے، مگر وقت نے انہیں گہنا دیا۔ اب یہ رنگ بھورے رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنا قدیم انداز اور رنگ ڈھنگ کو بھول چکی ہو؟ کیا تم وہ رنگ و نور اور خوشبو واپس لانا نہیں چاہو گی؟ میں اس کے الفاظ کے زیر و بم میں کھو کر رہ گئی اور بس ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری فطری خوشبو اور رنگت اپنی چمک کھو چکی ہے، کیونکہ تم نے فرض کر لیا ہے کہ تم اندر اور باہر سے گندگی میں لتھڑی جا چکی ہو۔ ہاں، میں بےحد گندی اور غلیظ ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور اپنی گزرے اوقات کے لیے میں کیا کام کرتی ہوں؟ چلو غصہ تھوک دو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شمس نے پرسکون انداز میں کہا اور یہ کہانی مجھے سنائی۔ ایک دن ایک طوائف کسی سڑک سے گزر رہی تھی۔ راستے میں ایک کتا لیٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم جانور سخت گرمی میں پیاسا اور بے جان ہو رہا تھا۔ طوائف نے جلدی سے اپنے دونوں جوتے اتارے اور قریب ہی جوہر سے پانی بھر کر لے آئی۔ کتے نے پانی پیا اور اس کی جان میں جان آئی۔ طوائف نے اپنا راستہ لیا۔ دوسرے دن وہ ایک بڑے عالم کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی عالم نے اسے دیکھا، اس نے طوائف کا ہاتھ عقیدت سے چوم لیا۔ وہ پریشان ہو گئی، مگر عالم نے کہا کہ اس نے کتے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ خدا کو بہت پسند آیا اور اس نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ میں جان گئی کہ شمس تبریزی مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میرے اندر کوئی چیز برابر سرزنش کر رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں کونیا کے تمام کتوں کو بھی پانی پلا دوں تب بھی میرے گناہ نہیں دھل سکتے۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتی، تم بہت نادان ہو، خدا تمہیں معاف کرے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے کہ آج مسجد میں تمہیں کیوں نکالا گیا؟ کیا وہ خدا کے نیک بندے ہیں؟ اگر وہ نیک نہیں ہیں تو یہ بات انہیں کون بتائے گا؟ کیا آپ جا کر بتائیں گے؟ میں نے متاثر ہوئے بغیر سوال کیا۔ میری بات کے جواب میں درویش نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ کوئی درست طریقہ کار نہیں ہے، یہ کام تمہیں کرنا چاہیے۔ کیا وہ لوگ میری بات ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سنیں گے؟ وہ تو مجھے نفرت سے دھتکاریں گے۔ تمہارا انداز غلط ہے، وہ پوری توجہ سے تمہاری استدلال سنیں گے، درویش نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اس لیے کہ وقت گزر گیا، اب وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہیں بس اپنے دماغ میں یہ بات بسانی پڑے گی کہ دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، بحیثیت انسان ہم سب ایک ہیں۔ میں منتظر رہی کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کرے، اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، یہ 40 قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ اگر تم وہ راستہ بدلنا چاہتی ہو جس پر لوگ تمہیں چلانا چاہتے ہیں تو تم فوراً اس راہ پہ چل پڑو جو تمہیں پسند ہے، پورے خلوص اور دل جمعی کے ساتھ۔ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ تمہاری قدر کریں گے۔ اگر تم اپنا مقصد اور اپنی منزل حاصل کر لو گی تو وہ لوگ اپنے الفاظ واپس لے لیں گے جو انہوں نے بطور طنز کہے تھے، اور پھر تم خود خوشیوں کے گہوارے میں جھولنے لگو گی۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، پھر کہنے لگا، جب دوسرے تمہیں احترام کے قابل نہیں سمجھتے تو تم کس طرح انہیں مورد الزام ٹھہرا سکتی ہو، جبکہ خود تمہارا اپنے بارے میں یہ خیال ہے کہ تم عزت اور احترام کے قابل نہیں ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں قوت گویائی سے محروم ہو گئی ہوں۔ کوشش کے باوجود میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بڑے معصوم اور نیک تھے مگر جلد ہی شیطان بن گئے، اور وہ لوگ بھی تھے جو بظاہر ایک افریت سے کم نہ تھے مگر وہ وقت بھی آیا جب وہ نہایت نیک اور پرہیزگار بن گئے تھے۔ مگر آج یہ درویش مجھے بتا رہا تھا کہ میں بالکل پاک صاف اور چشمے سے نکلتے ہوئے پانی کی طرح شفاف ہوں۔ یہ تو ایک دلچسپ مذاق تھا، مگر جب میں نے قہقہ لگانے کی کوشش کی تو آواز میں حلق میں اٹک کے رہ گئی اور میں صرف ایک ہچکی لے کے رہ گئی۔ ماضی ایک گرداب کی طرح ہے، اسے بھول جاؤ۔ اگر تم اس کو اپنے سر پہ سوار رکھو گی تو تمہاری زندگی غارت ہو جائے گی۔ شم اس طرح خود بخود بول پڑا گویا وہ میرے سارے خیالات پڑھ رہا ہو۔ وقت ایک بھول بھلیا ہے، صرف سامنے کی طرف دیکھو کہ اب تم وقت سے کیا چھیننا چاہتی ہو، بس یہی زندگی کا واضح سبق ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس نے اپنے چوغے میں سے ایک ریشمی رومال نکالا اور کہا، یہ اپنے پاس رکھو،
بغداد میں ایک نیک بزرگ نے مجھے دیا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ تم اس کی زیادہ مستحق ہو۔ میں ایک بار تمہیں یاد دہانی کراتا ہوں کہ تمہارا دل پاک صاف ہے اور خدا تمہارے دل میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے درویش نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس قہوہ خانے سے نکل آؤ۔ کہاں؟ کیسے؟ میں آخر کہاں جاؤں گی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں، شمس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ مت سوچو کہ یہ راستہ تمہیں کہاں لے جائے گا۔ اپنا قدم اٹھاؤ اور اپنے آپ پر اعتماد رکھو۔ یہ مشکل ضرور ہے مگر فیصلہ کن بھی۔ ایک بار جب تم نیکی کی راہ پہ چل پڑو گی تو قدرت قدم قدم پر تمہارا ساتھ دے گی۔ زمانے کے ساتھ مت چلو بلکہ زمانے کو اپنے ساتھ چلاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا یہ بھی 40 قوانین کا ایک حصہ ہے۔